وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اللہ کہتے ہیں اور ہم نے داؤد کے ساتھ مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو. یسبحنا، کیسے مسخر کیا کہ پہاڑ بھی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. دوسرے مقام پہ ہے نا قرآن میں یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرو اور اے پرندوں تم بھی کرو. تو پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے. دیکھیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سورہ نور میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے تو یہاں داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی کہ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کیا اور وہ بھی تسبیح کرتے تھے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو ہر چیز بزبان حال اللہ کی تعریف کر رہی ہے، لیکن جو داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ باقاعدہ سبحان اللہ الحمدللہ کی پہاڑوں سے آوازیں آیا کرتی تھی. یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا کہ داؤد علیہ السلام جب زبور تلاوت کرتے یا اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی اور پرندوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جایا کرتی تھیں. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اللہ کہتے ہیں اور یہ سارے کام ہم کر رہے تھے. یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے کہ پہاڑ کیسے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پرندے کیسے کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں پرندہ نہیں کر سکتا زبان کے ذریعے کہ وہ زبان انسان کی سمجھ میں آئے، پہاڑ نہیں بول سکتا، لیکن یہ سارے کام ہم کر رہے تھے. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جتنے بھی معجزے پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں ان کا اصل فاعل اللہ ہوتا ہے، پیغمبر نہیں ہوتے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں سارے کام میں کر رہا تھا، داؤد نہیں کر رہے تھے یہ سارے کام، کہ ان کے حکم پر پہاڑوں کا سے جو آواز آئی ہے تو یہ آواز ہم نے نکالی ہے پہاڑوں سے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو سکھایا صنعۃ لبوس. لبوس کی تشریح میں کر چکا ہوں ترجمے میں. زرہیں جو جنگی لباس ہوتے ہیں نا، سر سے پاؤں تک انسان لوہے کا لباس پہن کے وہ ڈھک جاتا ہے، پھر دشمن کے لیے آپ کو تلوار تیر کے ذریعے نقصان پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اے لوگو تمہارے لیے، یعنی اے بنی اسرائیل یا اے اہل اسلام تمہارے لیے، تمہارے کا مطلب ان کا فائدہ ہم سب اٹھا رہے ہیں. جب زرہیں ایجاد ہو گئیں تو سب نے فائدہ اٹھایا اس کا. تمہارے لیے ہم نے یہ سب صنعت داؤد کو سکھائی. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ یہ زرہیں تمہیں تمہاری لڑائیوں میں محفوظ کریں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہیں بنانا بھی سکھایا. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اللہ کہتے ہیں بتاؤ اب تم شکر ادا کرو گے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی علم کی بھی اللہ کی نظر میں بڑی ویلیو ہے. اب یہ زرہیں بنانا اور پہننا یہ جنگوں میں ڈیفنس کے کام آتی ہے یہ چیز. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ سب چیزیں سکھائیں تاکہ آپ جنگ میں اپنا دفاع مضبوطی سے کر سکیں. تو آج بہت سے لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں. کچھ لوگ دین کے علم کی ان کی نظر میں ویلیو ہی نہیں ہے، یہ ہمارا لبرل طبقہ ہے. اور کچھ لوگ صرف دین کے علم ہی کو علم مانتے ہیں، دنیا کے علم کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے. یہ بھی غلو کا شکار ہیں. تو قرآن میں جہاں دین کے علم کی فضیلت ہے وہاں دنیاوی علم کی بھی فضیلت ہے. ظاہر ہے تو دنیا کا علم تھا نا، زرہیں بنانا اور جنگوں میں استعمال کرنا. تو جو بھی قوم اپنے ڈیفنس کے لیے محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی ہے، اس زمانے کی یہ ٹیکنالوجی ہی تھی. کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، ہم نے لڑیاں جوڑنا سکھائیں داؤد علیہ السلام کو. کیونکہ یہ ایسے ہی دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ جی ایک پلیٹ لا کے ادھر ویلڈنگ کر دی، ادھر ویلڈنگ کر کے آپ نے ایک خول چڑھا لی اپنے اوپر. بازو ہیں آپ کے، جوائنٹس ہیں آپ کے، اس کو موو کرنا ہے. یہ تو قدر فی السرد، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو لڑیوں کو جوڑنا سکھایا داؤد علیہ السلام کو. تو اس طرح سے انہوں نے زرہیں بنائی تاکہ جنگوں میں ہمارے کام آئیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا عاصفۃً، بڑی طوفانی ہوا تھی. اچھا قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ رخاء، نرم ہوا تھی، اور ایک جگہ آتا ہے تیز ہوا تھی، عاصفہ تیز ہوا. تو علماء نے تطبیق دی ہے کہ وہ رفتار کے لحاظ سے تیز تھی لیکن اسموتھ ہونے کے اعتبار سے وہ نرم تھی. کیونکہ تیز ہوا ہلا دیتی ہے انسان کو، ڈرا دیتی ہے انسان کو، اٹک پٹک کر دیتی ہے. تو اسپیڈ کے لحاظ سے تیز تھی، اتنی تیز کہ مہینوں کا سفر دنوں میں ہونا شروع ہو گیا. اور لیکن نرم اتنی کہ جیسے ہم جہاز میں جب سفر کرتے ہیں نا تو کیسے اسپیڈ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے لیکن کوئی جھٹکے نہیں آتے، کوئی انسان ہلتا جلتا نہیں ہے اس میں. تو اس لحاظ سے وہ ہوا نرم تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے. تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، یہ ہوائیں چلتی تھیں سلیمان کے حکم سے اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی ارض شام، بیت المقدس. سلیمان علیہ السلام کا مرکز
اور داؤد علیہ السلام کا جو مرکز تھا خلافت کا وہ بیت المقدس تھا، فلسطین تھا، وہاں سے آپ پوری دنیا میں ٹریولنگ کرتے تھے، تو اس کے لیے آپ کو ایک تخت اللہ نے دیا جو ہوا میں اڑتا تھا، اور ہوائیں پوری فوج کو اور جنات شیاطین کو لے کے جہاں چاہتی بہت رفتار کے ساتھ وہ ہوائیں آپ کے تخت کو پہنچا دیا کرتی تھی۔